أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب کریم کا کروڑ شکر و احسان کہ جس رب نے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے اس جگہ پر جمع فرمایا. یہ عاجز کہا کرتا ہے شادی بیاہوں میں سفر کرنے والے بہت، رسم و رواج پورا کرنے کے لیے سفر کرنے والے بہت، موج مستی کے لیے سفر کرنے والے بہت، لیکن اللہ کی محبت میں سفر کرنے والے بہت کم ہیں. آپ لوگ جو یہاں چل کر آئے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں چل کر آئے. اللہ تعالیٰ اس محبت اور اس نسبت کی لاج رکھ لے اور اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے. دوستو، پہلے زمانے کے مقابلے میں آج کے دور میں اللہ پاک نے اسباب کی فراوانی کی ہے. پہلے زمانے میں گرمی لگتی تھی، بادشاہ وقت بھی ہاتھ سے پنکھا جھلتا تھا. آج کے دور میں اللہ پاک نے آٹومیٹک خود کار پنکھے بندوں کے ذریعے سے ایجاد کروائے اور بندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. بہترین ایئر کنڈیشن ہے، فریزر ہیں، پنکھے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا. اتنے بڑے مجمع تک آواز پہنچانے کے لیے پہلے زمانے میں سوائے منہ در منہ، یعنی ایک آدمی آواز دے پھر دوسرا اس آواز کو آگے پہنچاتا تھا، پھر تیسرا آگے پہنچاتا تھا، اس طرح سے آواز پہنچتی تھی. آج اللہ پاک نے ایسے ساؤنڈ سسٹم بندوں کے ذریعے سے ایجاد کرائے کہ ہم اس میں گفتگو کر رہے ہیں اور بیک وقت ہر کونے میں آواز برابر جاری. بلکہ اگر اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے لائیو کیا جا رہا ہو تو پوری دنیا میں بیک وقت پوری دنیا میں ہر شخص اس آواز کو سن رہا ہے. اللہ پاک نے کتنی سہولتیں پیدا فرما دی. لیکن ان سب کے باوجود عملی اعتبار سے یعنی اللہ پاک نے اتنے سارے اسباب مہیا فرمائے لیکن ہم ان نعمتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ہم شکوے تو کرتے ہیں، جی پہلے طاقتیں بڑی اچھی تھی، دیسی گھی کھایا کرتے تھے، آرگینک سبزی کھایا کرتے تھے اور ان کے قوا بہت اچھے تھے. ارے ان کے وہ پہلوان تھے، دیسی گھی کھاتے تھے لیکن پیدل چلتے تھے، بیل گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، سائیکلیں ہانکتے تھے. آج ڈالڈا کھاتے ہیں لیکن ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں سفر کرتے ہیں. تو اگر جسم کمزور ہے تو اسباب کتنے قوی ہیں یہ بھی تو دیکھو. اس کا شکر ادا نہیں کرتے. کئی مرتبہ اس موضوع پہ بھی بات چھڑتی ہے کہ پہلے لوگوں نے دیسی گھی کھائے، دیسی غذائیں کھائیں. پہلے لوگوں نے مٹی کھودی، تانبا نکالا، دیگ بنائی، چاول کھا کے چلے گئے. اور آج کے لوگوں نے ڈالڈا کھایا اور اسی تانبے سے کوئل بنائی، پنکھے چلائے، ایئر کنڈیشن بنائے، فریزر بنائے. جی ڈالڈا گھی کھا کے. پہلے لوگوں نے دیسی گھی کھا کے ریل گاڑا بنایا، بیل گاڑا بنایا. آج کے لوگوں نے ڈالڈا گھی کھا کے ریل گاڑا بنایا. تو اللہ رب العزت نے اگرچہ جسم کے اعتبار سے آج کے دور میں انسانوں کو کمزور بنایا لیکن اسباب کے اعتبار سے اللہ نے قوی بنایا. تو اس اسباب کا شکر تو ادا کرنا چاہیے. خیر، یہ آج اصل جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ اتنے سب کچھ اسباب اور اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود ہماری عملی زندگی کا پہلو بڑا کمزور ہے. پہلے زمانے میں دیے بتی کی روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے. بلکہ دیے بتی کی روشنی میں وہ اتنی کتابیں لکھ گئے کہ آج ٹیوب لائٹ کی روشنی میں ان کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. وہ اخلاص کے زمانے میں ایسی محنت کر کے گئے. ہمارے اسلاف میں سے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ایک مسئلے پر 40 دلیلیں انہوں نے لکھی. چراغ بجھایا
اور آپ کو سو گئے. پھر جب لیٹے تو خیال آیا کہ 41ویں دلیل اس کی یہ ہے. اب چراغ تو گل ہو چکا تھا. پڑوس کے باڑے میں گئے, اس میں چولہے میں پھونک ماری, پھر وہاں سے چنگاری سے انگارہ بنایا, چنگاری سے شعلہ بنایا, اس شعلے سے چراغ جلایا, سنبھال کے لائے اور اس کو رکھ کر اس کے بعد قلم دوات سنبھالا اور وہ 41ویں دلیل لکھی. ان کے زمانے میں اگر یہ نعمتیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا کر کے جاتے. تو جسم کے اعتبار سے ہم لوگ کمزور ہیں, لیکن اسباب کے اعتبار سے قوی ہیں. اللہ پاک نے ڈھیر ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی, لیکن ہم ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کر رہے, ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. ہمیں جب اللہ سے ہم بھیک مانگیں اور اپنی ضرورتیں مانگیں, اللہ سے سوال کریں, اس میں سے یہ بھی مانگیں میرے پیارے اللہ نعمتیں دیجیے اور نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی تو ہم اللہ سے مانگیں. تو عملی اعتبار سے پہلو باوجود اس کے کہ اسباب و وسائل اتنے زیادہ ہیں, کہنا سننا بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن عملی اعتبار سے ہم کمزور اس لیے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس طرح کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں, دینی باتیں کہنے سننے کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں, تو اس میں ہر شخص یہ نیت کر کے نہیں بیٹھتا کہ مجھے سننا ہے, سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. یہ نیت نہیں کرتے, لہذا نفع پورا نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ یہ دعا کر کے نہیں آتے کہ پیارے اللہ آج کی اس محفل میں کوئی بات ایسی کانوں کے راستے دل اور دماغ میں پہنچا دیجئے کہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. یہ دعا کر کے نہیں بیٹھتے, نیت کر کے نہیں بیٹھتے. اور کئی مرتبہ یہ سوچتے ہیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا, یہ جنرلی سب کو کہی جا رہی ہے, میں اس کا مخاطب نہیں ہوں. تو اگر ہر آدمی یہ سوچے گا میں اس کا مخاطب نہیں ہوں تو یہ پھر فضا میں ضائع ہوئی نا. یہ باتیں پھر یہ تو دل پہ نہ لگی, یہ تو دل پہ لگانے کے لیے تھی. اس لیے دوستو جب بھی کسی کی محفل میں بیٹھیں یہی دعا, یہی نیت کر کے بیٹھیں پیارے اللہ آج کی اس محفل میں جو دین کی باتیں کہی جائیں, جو اصلاح و تربیت کی بات کہی جائے, وہ بات میرے کانوں کے راستے سے دل و دماغ پر اثر انداز کر دیجیے. ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی حضرت میرا بچہ یہ میٹھا کھاتا ہے, گڑ کھاتا ہے, آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے, دعا کر دیجیے, دم کر دیجیے, تعویذ دے دیجیے کہ یہ میٹھا کھانا بند کر دے. کہ ایسا کرو آپ 3 دن کے بعد آؤ. لمبا دور دراز سے سفر کر کے پیدل آئی تھی, وہ چلی گئی. پھر واپس آئی. جب آئی تو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بڑی محبت سے کہا بیٹا میٹھا مت کھایا کرو, اس سے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, دانت خراب ہوتے ہیں. کثرت سے میٹھا کھانا یہ صحت کے لیے بیٹا مضر ہے. بس یہ بات کی, کہاں لے جاؤ. اب وہ بڑھیا بگڑ گئی اور کہا یہ بات تو تم 3 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے, مجھے پیدل بھجوایا, پیدل پھر بلایا. میں تو سمجھ رہی تھی کوئی آپ تعویذ لکھ رہے ہوں گے چاند کی روشنی میں اور 3 دن لگیں گے اس کو لکھنے میں, تیار کرنے میں. کچھ ایسا ہوگا, کچھ دم کرتے, کچھ تعویذ لکھتے, نہ کچھ دم کیا نہ تعویذ کیا, بس سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے دی اس کو اور کچھ نصیحت کر دی. کہ بڑی بھی بات در حقیقت یہ ہے 3 دن پہلے جب آئی تھی تو میں خود کثرت سے میٹھا کھانے کا عادی تھا. میں نے سوچا میری نصیحت میں پھر اثر کیا ہوگا, میری نصیحت میں اثر کیسا ہوگا. لہذا پہلے میں نے میٹھا چھوڑا اور میٹھے کی برائی کو اپنے دل میں بٹھایا, اور اب میں نے جو کہا ہے انشاءاللہ اس بچے کے دل پہ اس کا اثر ہوگا, اس لیے کہ میں نے اخلاص کے ساتھ عمل کے ساتھ نصیحت کی ہے اور عمل کا اثر ہوتا ہے. تو دوستو کہنے والا بھی نیت کرے کہ پیارے اللہ زبان سے کوئی ایسی بات کہلائیے, ایسے انداز سے کہلائیے کہ سامنے والے کے دلوں کو اپیل کرے, اور سننے والے بھی نیت کریں پیارے اللہ زمانہ ہو گیا سنتے سنتے, آج تو کوئی ایسی بات سنا دیجئے کہ جو دل کانوں کے راستے سے دل اور دماغ کو متاثر کرے. تو جب ان نیتوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور شریک ہوں گے انشاءاللہ ضرور دامن بھر کے اٹھیں گے اور ضرور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر تھی, 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اب بچے کتنے 23 سال کا مختصر سا وقفہ, 23 سال کا مختصر سا وقفہ. اس مختصر سے وقفے میں ہر پشت و بالا میں
ہر کچے اور پکے گھر میں کلمہ پہنچا دیا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت تھی، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص تھا اور سننے والوں کا اخلاص تھا کہ انہوں نے بات کو لیا اور فوراً آگے لے کے چلے۔ اتنے اطاعت گزار تھے صحابہ کرام کہ ایک صحابی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات میں نے کہہ دی، اب پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، جاؤ نکل جاؤ۔ فوراً کوئی بات آئی سنو، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا بلکہ وہ رجعت قہقری یعنی الٹے قدم پیچھے آئے، تاکہ حضور نے جو فرمایا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا اس کے ظاہر پہ بھی عمل ہو جائے، لہذا مڑ کے نہیں دیکھا بلکہ پیچھے آئے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، کیا فرما رہے ہیں، کیا فرمانا تھا، کیا بات یاد آئی آپ؟ پھر اس میں ایک بات ایڈ کی، اب جاؤ، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو دوستو ہم سنتے سنتے سن ہو چکے، زمانہ ہو گیا، لیکن عمل پر کھڑے نہیں ہوئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نہ اخلاص کے ساتھ سن رہے ہیں، نہ نیت کی ہے، نہ ارادہ کیا ہے، زندگی بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، تو زندگی بدلے گی کیسے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں پوری دنیا میں دین پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ میں ریاست کشمیر کے اندر کسی علاقے میں گیا، زمین سے 10,000 فٹ کی بلندی پر ایک پہاڑی، اذان کی آواز آئی تو وہاں سے اوپر سے آواز آ رہی ہے، میں نے اپنی پگڑی یوں سنبھال کے ایسے دیکھا اور پھر سوچا پیارے اللہ، اس پہاڑی پر کس نے کلمہ پہنچایا ہوگا، کس نے پہنچایا ہوگا؟ دوستو دین کی خدمت کرنے والوں نے معمولی خدمتیں نہیں کی ہیں۔ فروخ نام کے ایک تابعی تھے مدینہ منورہ میں، فروخ نام کے، ترکی کا علاقہ فتح کرنا تھا، یہ ترکی کا علاقہ ان کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو 10,000 درہم یا 20,000 درہم کی ایک تھیلی باندھ کے ان کو دی کہ لو پکڑو اور میں چلا اللہ کے راستے میں۔ شمشیر و سنان اٹھائی، گھوڑے پہ بیٹھے تو اہلیہ نے کہا دیکھو میں اپنے رحم کے اندر ایک وجود محسوس کر رہی ہوں، یعنی میں امید سے ہوں۔ کہا تو اور تیرا حمل میں نے اللہ کے حوالے کیا، تجھے اور تیرے حمل کو میں نے اللہ کے حوالے کیا، اور اتنا کہا کہ آیا تو آ جاؤں گا، نہیں آیا تو اللہ کے حوالے، اللہ حافظ، نکل گئے۔ اللہ کی شان ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ تقریباً 15-20 سال کے بعد ایک مسافر رات کو آیا۔ جس وقت گئے تھے ادرانی عمر کے تھے، جب واپس آئے تو بوڑھے ہو چکے تھے، بھویں سفید ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، بینائی وک ہو گئی، کمزور ہو گئی، اور کمزور نگاہوں سے رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں اندازہ کر رہے تھے میرا گھر کون سا ہے، کیونکہ 20 سال کا وقفہ کوئی معمولی وقفہ نہیں ہے جی۔ دن و رات بدل چکے تھے، راستے بدل چکے تھے، مکانات کے ڈھانچے بدل چکے تھے۔ اب اندازے سے کہ شاید یہ میرا گھر ہوگا، شاید یہ میرا گھر ہوگا۔ پھر تیقن کے ساتھ ایک دروازے کو دیکھا، نہیں یہی میرا گھر ہے، اور گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نیزے کی انی سے نوک سے زور سے اس کو یوں دھکا دیا، دروازہ کھلا، گھوڑا اندر انٹر ہوا تو دیکھا کہ صحن کے اندر، چوک کے اندر ایک نوجوان سویا ہوا ہے۔ فوراً کھڑا ہو گیا، یہ اجنبی مدینے کی گلی میں، مدینے کے محلے میں بغیر اجازت کے یہ کون شخص رات کو داخل ہوا؟ کہ بیٹا معاف کرو، میں شاید اس کو اپنا گھر سمجھا کہ اچھا چوری اور سینے چوری، ایک تو بغیر اجازت کے گھر میں انٹر ہو رہے ہیں اور پھر اس کو اپنا گھر بھی سمجھ رہے ہیں۔ دامن پکڑ کے اٹھا لیا نیچے نوجوان میں۔ اب یہ جو آپس میں یہ سب معاملہ چلا تو اوپر بالا خانے میں اس بچے کی بوڑھی ماں سوئی ہوئی تھی، فوراً بیدار ہوئی، سوچا او ہو 20 سال پرانا مسافر آ گیا ہے، فوراً نیچے اتری اور کہا بیٹا معافی مانگو، یہ تمہارے ابو تھے، جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ اس وقت سے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے فتوحات کے لیے، اور یہ آج واپس لوٹ کر آئے ہیں، ہمیں تو امید بھی نہیں تھی۔ دوستو سوچو تو صحیح، نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی اور مواصلات کا ذریعہ تھا، نہ کوئی خبر تھی جی، کیسے دن اس عورت نے گزارے ہوں گے۔ خیر بچے نے معافی مانگی، اور یہ جو ہے اس بچے کی والدہ کے ساتھ اوپر بالا خانے میں بیٹھے،
اب جو 20 سال پرانی داستان چھڑی تو فجر کی اذان ہو گئی. خیر بچہ تو پہلے سے اٹھ کے جا چکا تھا حرم. اب یہ جب مسجد نبوی کی طرف چلے پوچھا وہ جو میں 20,000 دے کر گیا تھا کچھ کمی تو نہیں ہوئی؟ کہاں خرچ ہوئے کیا؟ کہا جاؤ نماز پڑھ کر آؤ بازو بتاتی ہوں. ابھی مسجد نبی پہنچے چونکہ پہلے سے لوگ پہنچ چکے تھے پیچھے کی صف میں تھے. مسجد نبی میں اس زمانے میں زیتون کے تیل کا چراغ جلا کرتا تھا. اب جیسے سلام پھیرا سلام کے بعد تسبیحات سے فارغ ہو کر ایک شخص نوجوان ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھا اور حدیث سند کی بیان کی اور بہت سارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس حدیث کا املا کرنا شروع کیا. تو اس شخص نے کسی سے پوچھا من ھذا الشاب، یہ جوان کون ہے جو درس دے رہا ہے ممبر پر؟ تو کسی نے کہا انت لا تعرف، آپ جانتے نہیں ہیں شاید آپ اجنبی ہیں. ھذا ربیعۃ الرائے بن فروخ، یہ ربیعۃ الرائے ابن فروخ ہے. فروخ تو یہ خود تھے، یہ فروخ کے بیٹے ربیعۃ الرائے ہیں. بس وہاں سے اٹھے واپس گھر آئے. بیوی نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہ میں نے اپنی سلبی اولاد کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر درس حدیث دیتے ہوئے دیکھا کہ وہ 20,000 اس پہ خرچ کیے تھے. دوستو ہم تک جو دین پہنچا، ہم تک جو علم پہنچا، ہم تک جو حدیث اور تفسیر اور فقہ پہنچا، مدینے کی اس بڑھیا کا بھی حصہ تھا. تو یہ دین جو ہم تک پہنچا، افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے. اتنے بہترین اسباب و وسائل اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں. اینڈرائڈ فون ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو مختلف اوقات میں پڑھ سکتے ہیں. جی ہم بزرگان دین کے بیانات کو سن سکتے ہیں. ہم آن لائن کہیں بھی دنیا میں کوئی واعظ نصیحت ہو رہی ہے اس میں جڑ سکتے ہیں. اتنے سارے اللہ پاک نے اسباب وسائل دیے، لیکن ہم اسباب و وسائل کو شیطان کی ترجمانی کے لیے، شیطان کو خوش کرنے والے کاموں میں تو اپنی انرجی کو لوس کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو اور بچے اپنی صلاحیتوں کو دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترجمانی کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ان سب اسباب و وسائل کو استعمال نہیں کر رہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے 23 سال کے عرصے میں ہر پشت و بالا میں، ہر کچے پکے گھر میں، ہر نیچے اوپر کے محلوں میں یہ دین پہنچا دیا. یہ ان کے اخلاص کی بنیادوں پر پہنچا، یہ اخلاص کی بنیادوں پر پہنچا. ان کے اندر طلب تھی، ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر تڑپ تھی. اللہ تعالیٰ یہ تڑپ اور یہ طلب، یہ اخلاص، یہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعلیمات عام کی اور جو دین کی تعلیمات پہنچائیں، اس میں سے ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا، نرم دلی تھی. شفقت اور رحمت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اس لیے جس عالم میں، جس طالب علم میں، جس دائی میں یہ صفت ہوگی، لوگ اس کی طرف کھینچے کھینچے آئیں گے. اور جو ہر وقت 11,000 کی لائن لے کر بیٹھا ہوگا، ہر وقت ہیٹر بن کے بیٹھا ہوگا، ہر وقت پھوں پھاں کرتا ہوگا، کوئی آدمی اس کے پاس لگے گا نہیں. آج کے دور میں کوئی آدمی اس کے پاس لگے گا نہیں، کیونکہ طلب بہت کمزور ہو گئی. آج کے دور میں تو چائے پلا کے اگر کسی کو دین کی بات سکھائی جا سکتی ہو اور وہ چائے پی کر سننے کے لیے تیار ہو تو پلا دو، سودا سستا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا. کتنا نرم تھا دیکھیے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دماغ کے اوپر شہوت کا بھوت ہے، یعنی شہوت کا اثر ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اوہو کتنا خطرناک گناہ، کسی کی آبرو لوٹنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، پرمیشن مانگ رہے ہیں. مجھے زنا کی اجازت دیجیے. کس کے سامنے؟ وہ ذات نبی جس کے سامنے فرشتے بھی شرماتے تھے، اس سے کہہ رہے ہیں مجھے زنا کی اجازت دو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اچھا میرے سامنے جرأت، اپنے صحابہ کی طرف ذرا اشارہ کرتے اس کا بھوت اتارو، ذرا خبر لو جی. اور ہوئے نا حضرت عمر فاروق اعظم. لیکن نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز سے اس سے کہا بیٹا ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر یہی اجازت کوئی آدمی مجھ سے تمہاری بہن کے ساتھ یہ عمل کرنے کے لیے تو ہرگز نہیں. کہ ماں کے ساتھ کہ خبردار
ہرگز نہیں کہ وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ بس ایسی باتیں کہی نفسیاتی طور پر کہ جس ماں جس بہن کا تصور آ کر اچھے اچھے اندر کے جذبات جو ہیں سرد ہو جاتے ہیں اور آدمی بھول جاتا ہے، شیطانیت دور ہو جاتی ہے اور آدمی کا ضمیر اس کو اپیل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر محبوب صاحب نے دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ویسے تو مجھے گناہوں سے نفرت تھی، لیکن زنا جیسے گناہ سے اتنی شدید نفرت ہو گئی تھی کہ اور کسی گناہ سے اتنی گھن اور اتنی نفرت نہیں آتی جتنا زنا کے تصور سے آتی تھی۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فیض نظر تھا۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگا دیتے تو یہ بندہ تو برباد ہی ہو گیا تھا۔ بھگا دیتے، کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے بد دعا یا کوئی ایسا، اس کا تو کباڑا ہو گیا تھا۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ اس کی اصلاح فرمائی، جتنے اصلاح کا کام کرنے والے ہیں سارے لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم فرما دی کہ جب کوئی ایسا ڈینجر پوزیشن لے کر بھی آپ کے سامنے آئے، ہمت مت ہارنا، اس کو نصیحت کرنا، نرم دلی کے ساتھ پیش آنا، اس کو پیار دینا، اس کو شفقت دینا۔ اور دوستو، میں کئی مدرسوں کے اندر میں نے دینی خدمات انجام دی ہیں، تو اس میں دارالعلوم فلاح دارین جس ادارے سے میں فارغ ہوا اس میں کتب خانے کی نظامت کی، تو بہت سے طلباء کو محتم وقت کی محتم بھیجتے تھے، جاؤ کتب خانے میں کتابیں جمع کرو اور بھاگو یہاں سے، گیٹ آؤٹ ہو جاؤ۔ اب وہ بچہ میرے پاس کتابیں جمع کرنے کے آتا تو میں فوراً کتابیں جمع نہیں، اس کا حل تو کتابیں جمع کرنا نہیں ہے، وہ غلطی ہوئی ہے، تم نے نہیں کی، تم سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کا حل تو کتابیں جمع کرنا نہیں ہے، دروازے پہ جا کے دستک دینا اور وہاں ندامت کے ساتھ معافی مانگ دینا۔ اس لیے وہاں دروازے پہ جا کے دستک دینا اور وہاں ندامت کے ساتھ معافی مانگ دینا، اور آنکھیں اس کی سرخ، انداز اس کے بدلے ہوئے، میں نے کہا بیٹا قریب آؤ اور قریب آؤ۔ پھر میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی، بس اس کے تو گرم گرم آنسو ٹپکنے شروع ہوئے۔ وہ تو ظاہری بات ہے وہ دبنے والا نہیں تھا، اب اس انداز سے اس نے ٹون میں بات کی تو وہ تو ظاہری بات ہے وہ دبنے والا نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے بچے ایسے جو کتابیں جمع کرنے کے لائے اور جمع کر کے چلے جاتے تو شاید نہ خدوں سے ہمت ہارے، نہ کوئی مسلح، نہ کوئی مبلغ اپنے ماتحتوں سے ہمت ہارے، شاگردوں سے ہمت ہارے، نہ کوئی مسلح، نہ کوئی مبلغ اپنے ماتحتوں سے ہمت ہو، بلکہ اللہ کی بات پر وہ اپنے جو اپنا طریقہ نہ اپنایا، اس لیے کہ جس کو لے ہم اسی طریقے کو نقل کرنے میں جی ہم آگے بڑھیں گے، تاکہ کامیاب زندگی گزار کے جا چکے ہم اسی طریقے کو نقل کرنے میں جی ہم آگے بڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اور یاد رکھنا دوستو، یہ پورا کا پورا دین اسلام یہ نقل ہے صحابہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نقل ہی اصل ہے، نقل ہی اصل ہے۔ بھائی جب دنیا کے امتحان میں ایگزام میں نقل مارنے سے کامیاب ہو جاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، تو کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل مارے لمبے پیر کر کے؟ سوالات اگر آؤٹ ہو جائے تو چادر اوڑھ کے سوتے ہیں لمبے پیر کر کے، بھائی پیپر تو آؤٹ ہو چکا جی، قبر میں 3 سوال ہوں گے، اس کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے اور اس کی کوئی تیاری نہیں۔ اب کوئی سوچے من ربک وما دینک ما تقول هذا الرجل، اللہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ یہ سوال تو معلوم ہو گیا تو جواب دیں گے ہم؟ نہیں، صرف معلومات کی بنیادوں پر سوال نہیں دیے، سوالات کے جوابات قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے تو ذہن میں نہیں آئیں گے، بلکہ معلومات کی بنیادوں پر نہیں، معمولات کی بنیادوں پر یاد آئیں گے۔ جب آدمی اللہ کو ایک مانے گا، اس کے سامنے سجدے کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، اللہ کے احکام پہ عمل کرے گا، حضور کی سنت کی اتباع کرے گا، تو جب سوالات کیے جائیں گے تو ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس وقت سجھائیں گے، یاد دلائیں گے، یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو۔ یہ بھول جانا کہ سوالات تو پیپر آؤٹ ہو چکا اور ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے اور ہمارا دین کیا ہے، یہ تو ہم جواب دے دیں گے۔ نہیں، وہی شخص جواب دے سکے گا جس کی پوری زندگی ان سوالات کے مطابق، تیاری کے مطابق زندگی گزری ہوگی۔ اتنی بات یاد رکھنا دوست۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا کام کرنے میں، دین کی اشاعت کرنے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نرم تھا۔ تو ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا، دل کو نرم کرنا ہوگا، محبت اور شفقت اور پیار سے اپنے دل کو بھرنا ہوگا۔ پھر جب ہم اس جذبے کے ساتھ جو بات کہیں گے سامنے والے کے دل پر اثر پڑے گا اور بندہ بات ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ دوسری صفت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہونے کی یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود عملی طور پر عملی دعوت دیتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہدایت پر آ جاؤ، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھو، ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھو، اور ایک یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ خود کرتے تھے۔ اور عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے قولی دعوت کے مقابلے میں۔ لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا اور کہا 5 وقت کی نماز تم پہ فرض ہے۔ ہمیں تو کہا 5 وقت کی فرض ہے، اور خود اشراق بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، صلاۃ التسبیح بھی پڑھی۔ کتنی نمازیں محبوب نے پڑھی؟ معلوم ہوا کہ جب ہمیں نماز کا حکم دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اس پر اس کے اعلیٰ درجے پر عمل کر کے دکھایا۔ معلوم ہوا وہ دعوت وہی زیادہ مؤثر ہوتی ہے جس پر کہنے والا اپنے قول پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ آج باتیں اثر اس لیے نہیں رکھ رہی سامنے والوں کے دلوں پر کہ کئی مرتبہ کہنے والا خود اپنی باتوں پر عمل کرنے والا نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ قولی دعوت کے مقابلے میں دوستو عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوا کرتی۔ اب ہم نے گٹکا کھا رکھا ہے، پان بیڑی سگریٹ خود بد عمل ہیں، اور یہی نصیحت ہم دوسروں کو کر رہے ہیں، کون ہماری بات پہ عمل کر لے گا؟ ایک بات ہے 2 انگلیوں کے درمیان سگریٹ بیڑی دبائی ہوئی ہے، دھواں اس کو اڑ رہا ہے، اور بچہ اسموکنگ کرتے ارے شروع کر دی تو نے، شرم نہیں آتی؟ اب وہ بچہ اگرچہ باپ کے سامنے ادباً کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا دل تو بے چین ہے نا، وہ تو کہہ رہا مجھے تو کہہ رہے شرم نہیں آتی، اور شرم خود کو نہیں آ رہی، اور یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں اور اگلی چگلی کر رہی ہیں کہ اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو اگرچہ بچہ ہمارے سامنے ادب کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن اس کا دل تو مطمئن نہیں ہوگا نا، دل تو شکوہ کرے گا کہ باپ اس بات کی مجھے نصیحت کر رہا ہے جس پر خود اس کا عمل نہیں۔ اس لیے دوستو عملی دعوت قولی دعوت کے مقابلے میں زیادہ اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ میرے والد بزرگوار اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنی بستی میں، پتہ نہیں زمانے تعلیم میں کیا واقعہ ہے یا میں فارغ ہو چکا تھا، بہرحال فجر کے بعد کچھ نصیحت کی تو لوگ جو بوڑھے تھے، حقہ پینے والے، بیڑی سگریٹ پینے والے، خوب کھانسے، کبھی اس کونے سے جب آواز، کبھی ادھر سے۔ تو میں نے تھوڑا سا جھلا کر غصے میں کہا اور پیو حقے، اور پیو بیڑی، صحت کا ستیہ ناش کر دیا، دین کی محفل کا ستیہ ناش کر دیا، اس طرح کی بات کہہ دی۔ 2-3 دن کے بعد ہمارے گھر میں بیٹھک میں کوئی شخص آئے، والد صاحب سے کہا کہ بھائی کوئی حقہ نہیں بھر رہے، تو کہا وہ تو میں نے چھوڑ دیا۔ کہ یہ کب چھوڑا؟ کہ بیٹا تو ممبر پہ بیٹھ کے امت کے سامنے حقے اور بیڑی کی برائی بیان کر رہا ہے، اور اس کا باپ ہی اس کی بات پہ عمل نہ کرے تو اس کی بات میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ اللہ اکبر کرے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو، گھر کا فرد اگر پہلے عمل کرے گا تو دوسرے والے ضرور عمل کریں گے، گھر کا فرد اگر عمل نہ کرے تو پھر وہ دعوت بھی مؤثر نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا امر لوگوں کو کیا، جس بات کی دعوت لوگوں کو دی، سب سے پہلے عملی نمونہ اس کا خود کر کے دکھایا۔ مثلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو، اللہ پاک نے 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو جہاں لوگوں کو 1 مہینہ فرض روزوں پر ابھارا، خود کا حال یہ تھا ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر کے دن، جمعرات کے دن جی، اور ایام 20 چاندنی رات کے جو دن ہوتے ہیں ان میں روزے رکھتے تھے، 15ویں شعبان کا رکھتے تھے، اور نہ جانے کتنے روزے رکھتے تھے۔ تو دیکھیے ہمیں تو کہا 1 مہینے کے روزے رکھو، اور خود 1 مہینے کے بھی رکھے اور اس سے زیادہ رکھ کے دکھائے، ششید کے روزے رکھ کے دکھائے۔ معلوم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس کا پہلا اس پر اپنے اوپر اس کو اپلائی کر کے دکھایا، عملی دعوت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو مضبوط تھا۔
زکات کے بارے میں حکم دیا، زکات کے بارے میں حکم دیا، امت کو تو کہا 40واں حصہ دو، جی 100 روپے پہ 2.5 روپے، امت کو تو کہا 40واں حصہ دو، اور خود کا حال یہ تھا کہ ضروریات زندگی کے لیے کم سے کم درجے کی جو چیزیں استعمال اب آ سکتی ہیں بس وہ استعمال کی، باقی سارا کا سارا امت پہ لٹا دیا۔ اس لیے دوستو ہم یہ تو تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے رہتے تھے، تو گویا محبوب کی ہم غربت بیان کرتے ہیں، حقیقت میں محبوب غریب نہیں تھے۔ 100 اونٹ آج تک کسی مالدار نے ذبح کیے حج کے موقع پر؟ 100 اونٹ مجھ سے پوچھو، اللہ نے بارہا مجھے حج پہ بلایا ہے، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، کہتے جی ہاں قربانی کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ بھئی ایک 300 لے رہا ہے، ایک 350 لے رہا ہے، وہ 300 والا کون ہے ذرا اس کا نمبر ملے گا؟ بڑے بڑے مالدار سستا ڈھونڈتے ہیں اور شیئرنگ ڈھونڈتے ہیں، بھائی اونٹ کے 7 حصے ہوتے ہیں تو وہ لے لیں گے، ہمارا بھی ایک حصہ لگ جائے، کوئی ہے کیا؟ بڑے بڑے مالدار وہاں جیب سنبھالتے پھرتے ہیں، لیکن محبوب نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اللہ کرے قیامت تک کوئی مالدار ایسا نہ ہو جو 100 اونٹ کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکور توڑے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہمیں 100 اونٹ ذبح کرنے، تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمبر پہ ہی رہے۔ تو دیکھیے، تو ہم لوگ جو ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہ سمجھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، غریب نہیں تھے، مالدار تھے، مال اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، یہ امت پہ خرچ کیا۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً حجرے شریف میں تشریف لے گئے اور جا کر تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، پھر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا ایک عمل عجیب دیکھا کہ آپ نماز کے سلام پھیر کے کمرے میں گئے پھر واپس آئے، تو کہا اصل میں میرے نماز کے اندر خیال آیا کچھ درہم و دینار گھر میں باقی تھے تو میں ان کو ٹھکانے لگا کر آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر ایک رات ایسی گزر جائے جس میں وہ درہم و دینار رکھے رہیں اور ضرورت مند ضرورت کے اعتبار سے پریشان رہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو واپس اس کو پہنچاؤں اس کے حق تک، اس حق کو حقدار تک پہنچا دیں۔ تو محبوب نے مال جمع کر کے نہیں رکھا، امت پہ خرچ کیا۔ تو ادھر تو امت کو کہا کہ 40واں حصہ دو اور خود اعلیٰ قسم کے فرض پر عمل کر کے دکھایا۔ معلوم عملی دعوت مؤثر ہوتی ہے، اسی لیے تو 23 سال کے مختصر سے عرصے میں پوری دنیا کے اندر ڈنکا بج گیا اسلام کا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام کو کہا خندق کھودو، اب خندق کھودنی شروع کی اور ہر ایک کے حصے میں کچھ فٹ کی جگہ دے دی، یہاں سے یہاں تک آپ کو کھودنا ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کو کھودنا ہے، اور اپنے حصے میں سب سے زیادہ ڈبل جگہ لی کہ مجھے اتنا کھودنا ہے۔ کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے اور آرڈر اور حکم نہیں دے رہے، سپروائزنگ نہیں کر رہے، بلکہ خود عمل میں لگے ہوئے۔ اور ایک صحابی آئے، 2-3 صحابی مل کر آئے اور اپنے پیٹ کے اوپر سے کرتا ہٹا کر دکھایا، چادر ہٹا کے دکھائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے حال خراب ہے، پتھر ہم نے باندھ رکھے ہیں پیٹ پر تاکہ ذرا سہارا رہے، کمر جھکنے نہ پائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا تو اس پہ 2 پتھر بندھے کہ تم نے ایک باندھ رکھا، میں نے تو 2 باندھ رکھے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو بڑا مضبوط تھا، صرف قول ہی قول نہیں تھا، قال ہی قال نہیں تھا، بلکہ حال بھی تھا، قال ہی نہیں تھا بلکہ صاحب حال تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کسی کو کہہ رہے ہوں اس پر خود عمل کرنے والے بنیں۔ آج ہمارے بچے ہماری بات کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ باپ اور ماں دونوں کے دونوں بد پرہیز، جو کہہ رہے ہیں وہ خود کرتے نہیں۔ بچوں کو نماز کا حکم دے تو رہے لیکن خود نہیں پڑھتے، تو کہاں سے بات مؤثر ہوگی؟ بچہ گالی دیتا ہے، اسے ڈانٹ رہے ہیں لیکن خود اس سے بڑی بڑی گالی دیتے ہیں، اور کس کو دیتے ہیں؟ بچے کی ماں کو دیتے ہیں۔ بتائیے بچے کے اندر کہاں سے اثر آئے گا؟ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چیز بھی مانگیں، پیارے اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرما، ہمیں حضور کی سنت کی اتباع بھی عطا فرما، ہمیں خود عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارا عملی پہلو مضبوط فرما کہ ہماری زبان سے پھر جو بات بھی نکلے سامنے والے کے دل پہ اثر کر جائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز بغیر رکھتی ہے۔ بات میں پر نہیں ہوتے لیکن اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
بارک اللہ۔ اس لیے دوستو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات طیبہ کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی خبر لیں، ہم اپنی زندگی کی خبر لیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بالکل الول جھلول، پتہ نہیں ہم نے دین کس چیز کا نام رکھا ہے، داڑھی بکھری ہوئی، ٹوپی ٹیڑھی، ایک پائچہ اونچا ایک نیچا، بان کی پیک لگی ہوئی ہے، کپڑے میلے کچیلے، اور ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بڑے اللہ کے ولی۔ یہ پہنچا ہوا بزرگ نہیں، یہ پہنچا ہوا غافل آدمی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بزرگی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ النظافت نصف الایمان، الطہارت شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صفائی ستھرائی تو آدھا ایمان ہے۔ ہم لباس کے اعتبار سے صاف ستھرے رہیں، ہم برش کر کے مسواک کر کے رہیں، ہمارے منہ میں الائچی ہو، ہم خوشبو جب گفتگو کریں اور ہماری منہ کے بفارے دوسرے تک پہنچے تو وہ ہم سے گھن نہ کرے۔ یہ جو میں عصا لے کر چلتا ہوں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں چلتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اب ایک مرتبہ میرا عصا یا تو کسی بزرگ نے لے لیا، غالباً تو یہی ہے، یاد پڑتا ہے کہ کوئی آئے تھے اور کہا کہ ایسا مجھے دے دو، تو میں ان کو دے دیا۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو آدمی کی چیز ضرورت کی ذاتی استعمال کی ہے، کوئی آدمی وہی مانگ لے، کوئی مجھ سے حضرت یہ اپنی جیکٹ مجھے دے دو۔ ارے بھائی میں کیا کروں گا پھر، یہ تو بتاؤ، ٹھنڈی تمہیں لگ رہی مجھے نہیں لگ رہی، مثال کے طور، کیونکہ حضرت اپنی پگڑی دے دو مجھے۔ تو آدمی کی جو ضرورت کی استعمال کی چیز ہے اس کو تو نہ مانگے۔ خیر، اب وہ میں نے عصا دے دیا، اب دے دیا تو پھر کسی بچے کو پتہ چلا جو محبت رکھتا تھا، اس نے کہا حضرت میں آپ کے لیے عصا لے کے آتا ہوں۔ اب وہ عصا لے کر آیا، عصا کیا تھا؟ چارپائی کا پایا، جیسے چارپائی کے پائے میں پہل اور یہ سب ڈیزائن ہوتا ہے، اتنا موٹا۔ میں نے کہا بھائی دیکھ، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ لے کے چل رہا ہوں، مجھے کوئی باوا گیری نہیں کرنی، یہ کوئی باوا گیری نہیں کرنی کہ ایک ہاتھ کا پایا میں لے کے چلوں۔ تو اس کو یہ لگا کہ حضرت کو یہ پسند نہیں آیا، اور واقعی بات صحیح تھی، پسند نہیں آیا۔ دوبارہ وہ لے کر آئے لوہے کا، ایم ایس کا، اور ایم ایس کا وہ لایا، اور وہ بھی ایسے جیسے ریلنگ ہوتی ہے نا، ریلنگ میں وہ جو تھملی ہوتی ہے اس پہ وہ ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، وہ بھی چارپائی کے پائی کی طرح اس میں پہل بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح کا لایا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کہا کس نے عصا لانے کے لیے؟ اللہ میرے لیے عصا کا انتظام کر دیں گے، آپ چھوڑو اس کو۔ تیسری مرتبہ وہ ہمت نہیں ہارا، وہ بھی بڑا عزم و ہمت والا تھا، تیسری مرتبہ ایسے اس کا لایا۔ میں نے کہا اب کیا اگر لائے تو اسی عصے سے تمہاری پٹائی ہوگی۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ یہ لے کر آیا جو میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، پھر میرا دل خوش ہوا، میں کہا الحمدللہ اب یہ پاس۔ تو جس کو طلب ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ تو لگ لپٹ کے خدمت کرتا ہے۔ خیر، کہنے کا منشا یہ تھا کہ اسلام نے کوئی باوا گیری تھوڑی سکھائی ہے، اسلام اور مسلمان تو ترجمان ہوتا ہے دین کا، اس کا بولنا دعوت، اس کا چلنا دعوت، اس کا پہننا دعوت، اس کا بیٹھنا دعوت، اس کا سونا دعوت، یہ مومن سراپا دعوت ہے، اس کی باڈی لینگویج یہ سراپا دعوت ہے۔ بہت سے نوجوان بچے شہروں کے اندر بائک لے کے چلتے ہیں اور بہت زک زیک کر کے چلتے ہیں، شور کرتے ہوئے، ہنگامہ، اچھے جس کے پاس سے گزرے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جائے۔ میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں بیٹا، تمہارے سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، سفید لباس تم نے پہنا ہوا، تمہارے ماں باپ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن تمہارے دین کو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مسلمان۔ اب جب تم یہ حرکت کرتے ہوئے جاؤ گے تو تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا، یہ تمہارے ماں باپ کو نہیں دے گا، بلکہ تمہارے دین کو دے گا، اور تمہارا یہ عمل دین کو گالی کھانے کا سبب بنا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے آپ ذرا سلیقے کے ساتھ چلا کریں، آپ اپنے عمل سے دین کی تعریف کروائیں۔ یہ مسلمان بڑے سلیقے کے ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں شہروں کے اندر جو لوگ جمعہ کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے راستے پہ چلیں، خوشبو لگا کے چلیں، لہکتے مہکتے چلیں، تاکہ ہماری باڈی لینگویج سائلنٹ میسج ایک تھرو ہو دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرف کہ یار میاں لوگ تو بڑے لہکتے مہکتے رہتے ہیں، یہ تو لہکتے مہکتے رہتے ہیں، یہ تو فرائیڈے جمعہ کے دن ایسی خوشبو لگاتے ہیں کہ محلہ مہک جاتا ہے، بازار مہک جاتا ہے، ان سے ملنے کو دل کرتا ہے، گلے ملنے کو دل کرتا ہے۔
تو ہمارے عمل سے دین کی تعریف ہو جائے، ہم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے دوست؟ تو جو باتیں کہی گئی عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ کہ جب بھی کسی دینی محفل میں ہو تو یہ نیت کر کے آئیں، پیارے اللہ آج کی اس محفل میں کوئی ایسی بات کانوں میں ڈلوا دیجئے جو دل اور دماغ کو متاثر کرے اور ہم عمل پہ کھڑے ہو جائیں جی، اور اخلاص کے ساتھ سنیں، اور یہ سنیں کہ یہ جو مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں میں، یہ ساری کی ساری باتوں کا میں خود مخاطب ہوں، دوسرے سنیں یا سنیں، دوسروں کے لیے کہا جا رہا، مجھے کہا جا رہا ہے۔ تو جب آدمی اس نیت سے بیٹھے گا، اس نیت سے دعا کر کے بیٹھے گا تو انشاءاللہ وہ خالی دامن نہیں اٹھے گا، وہ کچھ نہ کچھ جذبہ لے کر اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے بہت سے حضرات اس نیت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کہ ہم توبہ طائب ہو کر بیعت کر کے اپنی زندگی صاف ستھری کر کے گزاریں گے اور اللہ کے محبوب بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ تو یہ آج کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے توبہ کی نیت سے اخلاص کے ساتھ پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکریہ، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام پڑھیں، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ۔ اس کے علاوہ پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں سنت و نوافل کے اہتمام کے ساتھ، اور ہمارے ذمے حقوق اللہ، حقوق العباد جو بھی باقی ہیں ان کو آج ہی سے فکر کریں، ان کو ادا کرنے کی۔ جس کا لے رکھا ہے دے دیں، جس کا چرا رکھا ہے چھپا رکھا ہے ادا کر دیں جی۔ اسی طرح جو نمازیں باقی ہیں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز زندگی کی پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے معافی بھی مانگیں، پیارے اللہ وہ نماز جو پتہ نہیں کب مجھ پر فرض تھی، اللہ آج میں نے اس کو ادا کیا ہے، اس کی قضا کی ہے، یا اللہ یہ جو لیٹ میں نے کیا ہے، جو مجھے گناہ ہوا، اللہ اس گناہ توبہ کے ذریعے سے میرے اس گناہ کو معاف کر دیجیے۔ اور عشاء کی نماز کے ساتھ فطر کا اعادہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کی بھی قضا کی جاتی ہے، باقی سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ تو ہر روز ایک نماز سے پہلے جی، ہر نماز سے پہلے ایک وقت کی نماز جو ہے قضا کر لیا کرے۔ تو اس طرح سے جو زندگی کی قضا نمازیں ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی، اور مالی اعتبار سے حقوق العباد جو بھی ہمارے ذمے ہیں ہم ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب سچی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی مہیا فرمائیں گے۔ جو آدمی قرض دینے کی سچی نیت کرتا ہو، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو، اور اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے، اس کی زندگی نے وفا نہ کی، قیامت کے دن اللہ پاک ایسے بندوں کے معاملات کو سورٹ آؤٹ کریں گے، صلح کرائیں گے۔ کیسے؟ قرض خواہ سے کہیں گے یہ محل کیسا لگ رہا ہے؟ پیارے اللہ یہ تو بہت اچھا ہے، چاہیے؟ کہ کیوں نہیں؟ کہ اس کا قرض معاف کر دو اور یہ لے لو۔ اللہ اس طرح سے ادا کریں۔ لیکن یہ کون ہوں گے؟ جو قرض دینے کی بھی نیت کرتے ہوں گے اور دینے کے لیے اسباب بھی اختیار کرتے ہوں گے، سچی نیت ہوگی، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر وفا کرتے تو زندگی بھر کما کے وہ دے دیتے، وفا نہ کی تو پھر اللہ پاک اپنی طرف سے اپنی رحمت سے اس طرح سے سورٹ آؤٹ کرائیں۔ تو اس لیے دوستو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے ہلکے پھلکے ہو کر رہیں۔ تو جو باتیں بتائیں عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور گناہ زیرو کر دیں دوستوں، ہر قسم کے گناہ۔ پھر ہر آدمی کے گناہ الگ الگ ہیں، کسی کے آنکھ قابو میں نہیں، کسی کا ہاتھ قابو میں نہیں، کسی کے پیر قابو میں نہیں جی، کسی کے جذبات قابو میں نہیں، کوئی مالی گناہ کرتا ہے، کوئی جانی کرتا ہے، کوئی سیکسول جذبات کے گناہ کا شکار ہے، کوئی بدنگاہی کا شکار ہے، ہر ایک کے گناہ الگ ہیں جی۔ ہمت کر کے اللہ سے توفیق مانگ کر ان گناہوں کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ اپنی ولایت عطا فرمائیں۔
دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، تیرا اقراری مجرم ہوں میں، اور مجبور لاچار ہوں، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، تو غفار و ستار ہے، میں گناہوں کا انبار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ گندا ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، یہ بھی سچ ہے کہ گندا ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، میرے سینے میں توحید ہے، میں نبی کا فداکار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا، تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا، تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا، مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا، تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا، تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا، کیجیے مجھے پہ نظر شفا، میں حقیقت میں بیمار ہوں، میں حقیقت میں بیمار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں بڑا ہی گناہگار ہوں،
لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے, دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجئے. اللہ جمعرات کا دن ہے, یہ اللہ شب جمعہ ہے. پیارے اللہ ہمارے علاقوں کے اندر کچھ فقیر جمعرات کے دن آتے ہیں محلوں میں اور صدا لگاتے ہیں جمعرات بھلی مراد. میرے پیارے اللہ جمعراتی فقیر جمعرات کو آ کر جب صدا لگاتے ہیں گھر کے معصوم بچے بھی دوڑ کے جاتے ہیں, امی جمعراتی فقیر آیا ہے, جمعراتی فقیر آیا ہے. ہفتے میں نظر نہیں آتا, صرف جمعرات کو آتا ہے. امی دے دو کچھ, اس کو دے کے آتے ہیں. میرے پیارے رب ہم جمعراتی فقیر ہیں. اللہ ہمارے علاقوں میں جمعرات کے فقیر محروم نہیں رہتے. اللہ آپ میں بھی محروم نہ فرمائیے, اللہ محروم نہ فرمائیے, اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ دے دیجئے, اللہ بخشش دے دیجئے, مغفرت دے دیجئے, محبت دے دیجئے, معرفت دے دیجئے, تعلق دے دیجئے, قرب دے دیجئے, ولایت دے دیجئے. کہ اللہ اپنی محبت کاملہ دے دیجئے, معرفت کاملہ دے دیجئے. اللہ جی دے دیجئے, اللہ جی دے دیجئے. اللہ رزق حلال دے دیجئے, اللہ صحت کاملہ دے دیجئے. اللہ رزق حلال دے دیجئے. میرے پیارے اللہ دے دیجئے. اللہ آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے, آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. اللہ ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے. اللہ جی دے دیجئے نا, اللہ دے دیجئے. پیارے رب دے دیجئے, سونے رب دے دیجئے, اچھے رب دے دیجئے, اچھے اللہ دے دیجئے. آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں. اللہ رات کی تاریکی میں یا اللہ اگر کوئی فقیر محلے میں آ کر یہ صدا لگائے, او اونچے دروازے والوں, او اونچی کھڑکی والوں, میں تمہارے گاؤں کا ایک پردیسی فقیر ہوں, تمہارے بس اڈے پہ سویا ہوا تھا, مجھے بھوک نے سونے نہ دیا, میں مجبور ہو کر اٹھا ہوں اور صدا لگا رہا ہوں, مجھے آدھی روٹی اور ایک چمچ سالن دے دو, میں بھی کھا کے اور ایک گھونٹ پانی پی کر تمہاری طرح میٹھی نیند سو جاؤں گا. میرے پیارے اللہ یہ صدا سن کر ظالم سے ظالم, جابر سے جابر آدمی بھی اٹھے گا اور اپنی بیوی کے مونڈھے پکڑ کے ہلائے گا اور کہے گا پیاری اٹھ, دیکھ نعمت خانے میں روٹی ہو, دلیا کھول, دیکھ اگر ہو تو دے دے اور نہیں ہے تو 2 روٹی کا جلدی سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا دے. یہ کوئی سچا فقیر, بھوکا فقیر روٹی کا سوال کر رہا ہے. اے میرے پیارے رب اندھیری رات میں اگر کوئی روٹی کا سوال کرے وہ فقیر کبھی محروم نہیں رہا کرتا, اس کی جھولی میں روٹیوں کی بارش ہو جایا کرتی ہے. اللہ جی لیکن میرے پیارے اللہ یہ بھی سچ ہے اور حقیقت ہے کہ روٹی کا فقیر اگر روٹی مانگے اور ایک دروازے سے کہہ دیا جائے مائی معاف کرو روٹی نہیں ہے ختم ہو گئی, تو دوسرے دروازے والا دے دیتا ہے, دوسرے دروازے والا بھی عذر کرے تو تیسرے دروازے والا دے دیتا ہے. اور روٹی کا فقیر محلے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا. اللہ جی ہم اس وقت آپ سے روٹی کا سوال نہیں کر رہے, اللہ اس وقت ہم آپ سے ہدایت کے سوال کر رہے ہیں اور ہدایت ملتی ہے صرف اور صرف آپ کے دروازے سے. اگر آپ نے عذر کر دیا, آپ نے انکار کر دیا کہ اللہ آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں, آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں, میرے پیارے اللہ محروم رہ جائیں گے, محروم رہ جائیں گے کہ اللہ کفر کا کلمہ پڑھ لیں گے, شرک کا کلمہ پڑھ لیں گے, نہ جانے کہاں گھنٹی بجاتے پھریں گے. اے میرے پیارے اللہ, اے میرے پیارے اللہ ہدایت دے دیجیے, ہدایت دے دیجیے, ہدایت دے دیجیے, ہمیں دے دیجیے, ہماری نسلوں کو دے دیجیے, ہماری دوست احباب کو دے دیجیے, ہمارے ملنے والوں کو دے دیجیے. محروم نہ فرمائیے, محروم نہ فرمائیے, محروم نہ فرمائیے. میرے پیارے اللہ ہم نے مانا کہ حساب کتاب برحق ہے, ہم نے مانا قیامت کے دن آپ حساب کتاب ضرور لیں گے, لیکن میرے پیارے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ایک باپ 2000 کا نوٹ بچے کو دے اور کہ بیٹا بازار جاؤ, کچھ کولڈ ڈرنک لے کر آؤ, کچھ فروٹ لے کر آؤ, کچھ مٹھائی لے کر آؤ, گھر میں مہمان آنے والے ہیں. جب بچہ لے کر آتا ہے باپ پوچھتا ہے بیٹا لائے؟ جی ابو لایا. کیا کیا لائے, کتنے کا لائے؟ بچہ سب حساب دیتا ہے.
اور बाप हिसाब इसलिए लेता है कि बकिया पैसों की उसको जरूरत है। मेरे प्यारे अल्लाह आप क़यामत के दिन हमारा हिसाब किताब क्यों लेंगे? अल्लाह आपको किस चीज की जरूरत है? मेरे प्यारे अल्लाह किस चीज की जरूरत है? अल्लाह जी हमें माफ कर दी, मेरे अल्लाह हमें ऐसे ही माफ कर दी, बस हमें यूं ही माफ कर दी। अल्लाह अगर आप हिसाब किताब लेने पर आ गए, हम तो चाय के एक प्याले का भी हिसाब नहीं दे सकते, एक सुबह शाम के दस्तरखान का भी हिसाब नहीं दे सकते, एक बासी रोटी का भी हिसाब नहीं दे सकते। मेरे प्यारे अल्लाह आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपके बंदे हैं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आपका कलमा पढ़ने वाले हैं। ये अल्लाह पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक बदन का रोआ रोआ गुनहगार है, लेकिन हमारे 5 फीट के जिस्म में 4 उंगल का एक उज़्व ऐसा भी है जिसने आज तक आपकी नाफरमानी नहीं की, और वो है हमारी पेशानी, वो है हमारा माथा। जब से होश संभाला है आपके सामने अल्लाह आपके अलावा किसी और के सामने ये पेशानी नहीं झुकी, इसने सजदा सिर्फ आपको किया है, और क़यामत तक प्यारे अल्लाह सिर्फ ये पेशानी आपके सामने झुकेगी। ये कट तो सकती है लेकिन झुक किसी के सामने नहीं सकती। मेरे प्यारे अल्लाह ये अल्लाह इसकी तौहीद पर ये अल्लाह पासो लिहाज कर लीजिए, और इसी की वफादारी के तुफैल पूरे जिस्म की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ये अल्लाह इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने गम के मारे बैठे हैं, अल्लाह सबकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा, दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा। ये अल्लाह इदारे के अंदर जो अधूरा काम तामीर के चल रहा है, अल्लाह आफियत के साथ पाए तकमील तक पहुँचा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमा। कि अल्लाह जितने मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया है, अल्लाह सबकी जिहत सित्ता से हिफाजत फरमा। प्यारे अल्लाह सब पर रहमत नाजिल फरमा, काम करने वालों में इखलास अता फरमा, काम करने वाले अमले में अल्लाह बाहमी मोहब्बत अता फरमा।